ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਈਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। 24/5/2020 ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਮੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। مسجد دے گلی تے موڑ تے پہنچے ہاں، ملزم معصوم علی نے میرے بھائی نو میری اکھاں دے سامنے قتل کیتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین علی بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ عید کے روز گزشتہ سال معصوم نامی درندے نے سمیع الرحمان کو، حافظ سمیع الرحمان کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے چند دن پہلے فیصلہ آتا ہے کہ معصوم نامی درندے کو بری کر دیا گیا ہے۔ تو جانتے ہیں اس وقت میرے ساتھ قاری خلیل الرحمان صاحب جو کہ حافظ سمیع الرحمان کے والد گرامی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کتنا مطمئن ہے، اور جس کو انہوں نے نامزد کیا تھا معصوم نامی پولیس کانسٹیبل کو، وہ شک کی بنیاد پر عدالت نے بری کر دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس بات پر کتنا ایگری ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا کہ آپ کا جو بیٹا ہے حافظ سمیع الرحمان، گزشتہ سال اسے فائر مار کر قتل کر دیا گیا، اور عید کے روز جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے تھے، آپ اپنے بچے کی لاش کو اٹھا کر ہسپتالوں میں پھر رہے تھے، تو آپ کا بیٹا جانبر تو نہ ہو سکا، اس قاتل معصوم نے آپ کے بچے کو بے دردی سے قتل کر دیا، لیکن عدالت کی طرف سے جو فیصلہ ہے اس میں معصوم کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ 1.5 سال بعد یہ فیصلہ آیا ہے، لیکن یہ فیصلہ مایوس کن، جس فیصلے نے صرف میرا دل نہیں بلکہ اس علاقے، پورے اس علاقے دا، پورے شہر دا جن دے دل اندر اولاد دی محبت موجود ہے، وہ دل دے آنسو رو رہا ہے کہ جج نے کس بنا تے، جس ملزم دے اندر شک ہی کوئی نہیں، جنوں میں اپنی آنکھاں دے نال، اور اے میرا بیٹا اس ٹائم بالکل موقع تے موجود سی، نال نماز پڑھن واسطے صبح دی جا رہا ہے، اس درندے نے میرے بیٹے نو گولی مار کے شہید کر دیتا ہے۔ اج عدالت نے انہوں شک دی بنا تے بری کر دیتا ہے۔ میں اس فیصلے نو بالکل نہیں ماندا۔ میں اعلیٰ حکام سے، چیف جسٹس صاحب سے گزارش کرنا، میری ایک اپیل ہے کہ اس کیس دا جج چیف جسٹس صاحب خود نوٹس لین اور ایک بینچ ججاں دا تشکیل دین، اس کیس نو سرے نو دیکھیا جائے کہ جج نے کس بنا دی وجہ تو اس ملزم نو بری کیتا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز ایک کیس ہائی کورٹ دے اندر چیلنج کراں گا۔ مینوں میرے اللہ تے بھروسہ ہے، دنیا دے اندر اس جج کولوں مینوں انصاف نہیں ملیا، لیکن اللہ میرا دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ مینوں بڑی امید ہے کہ مینوں ہائی کورٹ دے وچوں ضرور انصاف ملے گا۔ عید کے روز آپ کے بیٹے حافظ سمیع الرحمان کو جب قتل کر دیا گیا تھا، تب آپ کہاں پہ تھے، اور کیا اس دن واقعہ تھا جس دن حافظ سمیع الرحمان کو گولی لگی، تو کیا اس دن کے تاثرات تھے؟ وہ دن میرے واسطے انج ہی جویں ایک قیامت دا دن برپا ہو جاتا ہے۔ جس دن لوگ عید دیاں تیاریاں کر رہے سن، خوشیاں دیاں، انہاں واسطے خوشی دا دن۔ میں اس دن اپنے بیٹے دی لاش نو اٹھا کے ہسپتالاں دے اندر پھر رہا سا۔ اج جج نے اس بنا تے، اے میری بات ذرا ہر دل رکھن والا ضرور اس بات نو سوچے گا۔ جج کہہ رہا ہے کہ تو 5-6 گھنٹے لیٹ ایف آئی اے دے خلاف درج کیتی ہے، ایف آئی آر۔
ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਲਾ ਵੇਨਾ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ FI ਲੇਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੀ FIR ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਜੂਹਾਤ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨਮਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ठीक। और आपके मुताबिक मासूम नामी जो है कांस्टेबल, उसी ने आपके बच्चे को कत्ल किया। जज जब फैसला सुना रहा था, आप कमरा अदालत में मौजूद थे? ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਮੁਆਵਲਾਤ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ੱਕ किस चीज़ का है? नाज़रीन, इस केस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, ईद के रोज़ जब सफीउर रहमान को कत्ल किया गया था, तब वज़ीर आला पंजाब ने इस चीज़ का नोटिस लिया था। हर चैनल की जीनत ये ख़बर बनी थी। वाक़े के मुताबिक जो मासूम नामी कांस्टेबल है उसको गिरफ़्तार भी कर लिया था और 1.5 साल बाद उसका फ़ैसला ये आया कि 1.5 साल की मेहनत के बाद इन बेचारों ने एक तो अपना लख्ते जिगर जो है कुर्बान कर दिया, शहीद हो गया, लेकिन 1.5 साल बाद अदालत ने इन्हें यह सिला दिया है, अदालत उज़्मा ने इन्हें यह सिला दिया है कि जिसको हर शहर का फ़र्द ये बात कहता है कि मासूम ने इसे कत्ल किया है। इनके मुताबिक इन्होंने खुद देखा है। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हाफ़िज़ समीउर रहमान का छोटा भाई हाफ़िज़ सफ़ीउर रहमान मौजूद है। इससे हम जानते हैं ईद के रोज़ जब मासूम नामी कांस्टेबल समीउर रहमान को कत्ल करने आया तो ये अपने भाई के साथ था, मौके की शहादत है। इससे हम जानते हैं उस दिन क्या हुआ। जी बताएं, क्या हुआ था उस दिन? 24/5/2020 मैं और मेरा भाई हाफिज़ समीउर रहमान सुबह ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗਲੀ ਤੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਸੂਮ ਅਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਸੂਮ ਅਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬਣਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? हर चीज़ क्लियर सी। कैसे क्लियर थी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इसने मेरे भाई को कत्ल किया है। फायर मार कर कत्ल किया? हाँ जी, फायर मार कर कत्ल किया था आपकी आंखों के सामने? हाँ जी। और 1.5 साल बाद अदालत ने ये फ़ैसला दिया है कि उसे शक की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। तो जब फ़ैसला आपने सुना है तो क्या उस टाइम कैफियत थी आपके ऊपर? आपका बड़ा भाई भी इस दुनिया से चला गया, लेकिन 1.5 साल की मेहनत के बाद जब फ़ैसला, आपने उम्मीद की किरण थी कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो तो आपको नहीं मिल सका, तो क्या उस दिन कैफियत थी? पाकिस्तानी अदालतों में बहुत कम इंसाफ मिलता है। 1.5 साल में मेरे अब्बू हर हफ्ते के बाद तारीख के लिए जाते थे। 1.5 साल की मेहनत के बाद ये इंसाफ मिला कि जज ने मुल्ज़िम मासूम अली को शक की बना पर रिहा कर दिया। नाज़रीन, आपने समीउर रहमान के छोटे भाई की गुफ्तगू सुनी। इसका ये कहना है कि मैं मौके पे मौजूद था जब मासूम अली मेरे भाई को शहीद करने के इरादे से आया, कत्ल करने के इरादे से आया। लेकिन मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ हमारी अदलिया के लिए, हमारे इंसाफ के निज़ाम के लिए, कि एक माँ बाप अपने लख्ते जिगर को जब पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो वो इसलिए नहीं करते कि कोई भी दरिंदा उठे और आए, राह चलते
عید کے روز یا کسی تہوار کو آ کر اسے مار دے، اس لیے وہ اپنے بیٹوں کو جوان نہیں کرتے، اس لیے وہ اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن نہیں بناتے کہ ہم ان درندوں کا مقابلہ نہ کر سکیں. اور انہوں نے اپنے بیٹے کی جو جان ہے وہ اسی طرح قربان کر دی. اور ان جیسے ہزاروں ماں باپ ایسے ہیں جو لاچار ہیں، مجبور ہیں. انہیں یہ عدالتیں، یہ ہمارا عدالتی نظام، یہ ہمارا انصاف کا نظام، یہ ہماری پولیس انصاف نہیں دے سکتی. یہ اس وقت ان باپ اور ان والدین میں شمار ہیں ان کا. جب سمیع الرحمان کو قتل کیا جا رہا تھا، ناحق مارا جا رہا تھا، تو یہ ان کا چھوٹا بھائی اس ٹائم موقع پہ موجود تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو کیا ہوا، کس بنا پر جج نے معصوم کو جو ہے اپنا شک کی بنا پر بری کر دیا؟ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام مسجد ہیں خلیل الرحمان صاحب، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ان کے پیٹ بھر سکے. یہ ججوں اور ان پولیس والوں کے، ان انصاف کے دعوے داروں کے یہ پیٹ بھر سکے. معصوم ایک ایسے گھر سے تعلق رکھتا ہے، ان کا گھرانہ مالدار گھرانہ ہے. تو ان کے یہ بھی کہنے کو اور سننے کو ملا ہے، پورا شہر اس بات کا کہتا ہے کہ پیسوں کی بنیاد پر امیری اور غریبی کا فرق دیکھتے ہوئے وہ لوگ بری ہو چکے ہیں. اور یہ غریب ہونے کی وجہ سے اور کمزور ہونے کی وجہ سے ایک ایسا طبقہ جو کہ سفید پوش ہونے کی وجہ سے ان انصاف کے دعوے داروں کا پیٹ نہیں بھر سکے. تو آخر میں میں ان کے جو والد ہیں سمیع الرحمان کا، ان سے بھی آخری 2 سے 4 الفاظ سے آپ سے اجازت لوں گا. ان سے جانتے ہیں ان کا جو بیٹا ہے سمیع الرحمان، حافظ سمیع الرحمان، وہ تو یہاں پہ نہیں ہے، وہ تو سن ہی رہا ہوگا، اور یقیناً اسے بھی پتہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کس نے سمیع الرحمان کو ناحق قتل کیا ہے. تو جانتے ہیں جی، آپ کیا کہیں گے آخر میں ناظرین کو اس حوالے؟ بس جی، میں عوام الناس کی خود گزارش کرنا کہ ان عدالتاں تے توقع نہیں کیتی جا سکتی. ان عدالتاں دے اندر غریب آدمی نو انصاف نہیں ملدا، بلکہ انصاف نو خریدیا جاندا ہے. میں سمجھنا کہ میرے نال جتنا بڑا ظلم ہویا ہے، جن دے اندر جس کیس دے اندر شک ہی کوئی نہیں، اس ملک دا ان عدالتاں دا اللہ ہی حافظ ہے. آندے نے کہ عدلیہ دے خلاف نہ بولو. اسی عدلیہ دا بالکل احترام کرنے ہاں، اسی عدلیہ دی عزت کرنے ہاں، لیکن